بولنے پہ نا ایک چیز کرو, سنس یو ریسپیکٹ می سو مچ, اور تم میری اچھی دوست, میں اس کی عزت بہت کرتی تھی کیونکہ انسان بہت اچھی ہے وہ, تو اس نے کہا تم میرے بولنے میں صرف ایک چیز کرو, یہ لاسٹ میں تمہیں ٹرائی کرنے کے لیے بولوں گی, اگر اس کے بعد تمہارا یقین اللہ تعالیٰ میں واپس نہیں آیا نا تو تم رہنا یہ اپنا ایتھیسٹ ویتھیسٹ جو بھی تمہارا زون ہے. میں کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے. کہتی بھی رمضان آنے والے ہیں, تم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں اور تم نے روزے پورے رکھنے ہیں, اور تم نے دل سے, تم نے اللہ تعالیٰ سے نا اپنی جو بھی تم پہلی نماز پڑھنے جاؤ گی اس میں تم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی مشکلات ہیں آپ انہیں حل کریں, مجھے سیدھا راستہ دکھائیں, مجھے ہدایت دیں, مجھ سے قریب آئیں واپس, میں چاہتی ہوں کہ میرا آپ پہ یقین آئے واپس. اس طرح دعا کرو سچے دل سے, اور تم نمازیں پڑھو. یہ تم پورا 1 مہینہ میرے بولنے پہ ذکر کرو, اور اگر اس کے بعد تمہیں میرے سوالوں کے جواب سمجھ نہیں آئے نا, جب تمہارا ایمان پکا نہ ہو جائے, میرا ایمان پکا کرنے کی کوشش کری تھی نا وہ پہلے, تو تمہارا ایمان واپس سے چارج نہ ہو جائے, اور اگر اس کے بعد تمہیں میرے سوالوں کے جواب سمجھ نہ آئے تو پھر تم بھلے یہ رہنا. اب اس سے ضد میں نا, اس سے کمپٹیشن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو غلط پروف کر کے دکھاؤں گی کہ کچھ نہیں ہونے والا. پہلے obviously my mom and my dad they both are پراپر, مطلب جو پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں وہ تو نماز پڑھنی آتی تھی, سب آتا تھا, لیکن کبھی نماز میں آپ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہو اس کی ٹرانسلیشن نہیں پتہ تھا, مطلب نہیں پتہ تھا. تو میں نے اب کیا کیا, میں نے کہا یار یہ میری آخری ٹرائی ہے اور یہ کمپٹیشن میں ٹرائی ہے, تو میں نے تو نا اپنا 100% دینا اس بار. میں نے نماز پڑھنی بھی ہے نا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھ رہی ہوں تو میں اس کا مطلب کیا, میں کیا بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے. میں نے کوئی زیر زبر اوپر نیچے تو نہیں میں کچھ کر رہی, تو مجھے نا جہاں پہ لگتا تھا میری کوئی کچا ہے کہیں پہ, میرا پروننسیشن کچا ہے, تو میں لکھ کر کے نا آیت سامنے صورت لکھ کر کے جائے نماز پہ رکھ دیتی تھی, اور اس کو دیکھ کر کے نا مطلب اس سے پڑھ کے سجدے کری تھی کہ اگر if there is somebody up there تو اس کو ڈائریکٹ لگے جا کر کے نماز وہاں پہ پہنچے, میری دعا پہنچے, اور میرا کمیونیکیشن بلڈ ہو, کہ میری طرف سے کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے. حالانکہ چیز تو وہ تو نیت پہ ہوتی ہے نا یہ بات, لیکن میں اپنے زون میں چل رہی ہوں. اچھا یہ چیز کی مجھے یاد ہے, ہم لوگ 30 لوگ رہتے تھے, 30 لوگ رہتے تھے ایک ڈارم کے اندر فلور پہ, اس میں 5 عربس تھے. ان کو صبح جا کر کے فجر کے ٹائم پہ اٹھا رہی ہوں, نماز پڑھو, روزہ رکھو. تم لوگ وہ کہہ رہے ہیں حبیبی what's wrong, میں کہ سب لوگ روزہ رکھو نا, کہ میں اور مطلب میں اور بھی اچھائیاں کر رہی ہوں, تو کچھ بھی کہیں سے کوئی کنیکشن مل جائے. ذاکر نائک کو میں بڑا سنتی تھی, تو ان کے رات کو کوئی سوال کوئی بھی میرے دماغ میں آئے, میں نوٹس میں پہلے لکھ لیتی تھی, کہیں پہ لیکچر میں بیٹھ کے کوئی دماغ میں آ گیا سوال یا لائبریری میں, تو میں نے نوٹس میں لکھ لیا. رات کو گھر جا کر کے جب فری ہو گئی تو ان کو سوال کو سرچ کر کے ان کے آنسرز سننا نا, یہ سنتے سونا. اب میں لائبریری سے مصلی جو ہے اس کی 5 منٹ کی واک تھی, ہمارے ایگزامس بھی چل رہے تھے اس ٹائم پہ, تو میں کہتی تھی کہ نہیں میں لائبریری میں نماز نہیں پڑھوں گی, میں چل کے جاؤں گی مصلی. میں نماز کی سب کچھ میں نے 100% طریقے سے کوشش کر کے کرنا ہے. وہ بھی میری دوست وردہ بھی پریشان کی, تو کچھ زیادہ ہی مسلمان بن گئی نا. اب یہ سب کچھ ہوا, اب 1 مہینہ گزر گیا, رمضان گزر گئے, میں نے اس کے بعد میں گئی اس کے پاس, میں نے کہا ہاں بھائی میں نے تو کر لیا ہے سب کچھ, تو مجھے تو کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی, مجھے تو ایسا کوئی ہدایت نہیں آئی, تو دس از ناٹ اٹ. تو وہ مجھے کہتی ہے اچھا, وہ بیچاری بڑی مایوس کی تھی, اچھا چلو گے کوئی بات نہیں. اب یو وونٹ بلیو سمینا جی کہ 2 دن نہیں گزرے, میں لائبریری میں بیٹھی ہوتی تھی, میں پڑھ رہی ہوتی تھی, مجھے نا نماز کے ٹائم پہ ایسے فیل ہوتا تھا جیسے سم تھنگ از مسنگ. میں نا کچھ لیکچر اپنا بھول گئی ہوں, یا میں نے کوئی اپنا کچھ کرنا تھا, میں کچھ بھول گئی ہوں کسی سے, واٹ از مسنگ. عجیب سی بے چینی, عجیب سی وہ جو انزائٹی جو مجھے ہوا کرتی تھی وہ واپس آنا شروع ہو گئی. اور یہ اس 1 مہینہ رمضان کا جو میں نے گزارا, جس میں میں نے نمازیں پڑھی, سب کچھ فالو کرنے کی کوشش کی, اس 1 مہینے میں میری کبھی آسٹریلیا میں پہلے جاب نہیں لگی تھی, میری اس 1 مہینے میں جاب لگ گئی. ٹھیک ہے, میرے گھر والوں کے ساتھ میرے تھوڑے مسئلے چل رہے تھے, وہ سالو ہو گئے, مجھے اتنی اچھی دوست مل گئی وردہ, اور مجھے نا ایک بڑا کوئی عجیب قسم کا نا ذہنی سکون تھا, ذہنی اور دلی سکون, جو میں اس ٹائم پہ نہیں ریئلائز کر. میری نا زندگی ایک اچھی سی ہو گئی تھی, ایک دم سے پازیٹیو, کہ میں اپنا ارن کرنا شروع کر دیا, اس کے بعد وہ کام بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے وہ چیز اس وقت نہیں ریئلائز کی. تو جب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا, میں کہہ رہی ہوں یار کیا مسنگ ہو رہا ہے. اچھا چیزیں تھوڑی خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں واپس. میرا وہ جو میرے اندر جو ایک نیگیٹو تھاٹ پیٹرن تھا, جو ایک میرا پرسیپشن, کبھی کبھی میں ایک ایجیٹیٹڈ ہو جاتی تھی, وہ چیزیں واپس آنا شروع ہو گئی. تو میں نے ایک دم سے ریئلائز کیا, میں نے کہا 1 منٹ, مے بی آل دس ٹائم جو سکون, جو ڈپینڈنسی, جو خوشی, جو وہ دل کا وہ میں کہیں اور ڈھونڈ رہی تھی, امی ابو میں یا دوستوں میں یا ادھر ادھر, وہ ایکچولی ادھر تھا. مطلب میرا ایک بلیف, آپ کا جب ایمان پکا ہو جاتا ہے نا, تو آپ مطلب میرا ایک عجیب سا بھروسہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ پہ, کہ میں جب دعا کرتی تھی نا, مجھے ریئلائز نہیں ہوتا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد جب دعا کر رہی ہوں کہ مجھے فلانی چیز چاہیے, میری فلانی چیز ہو جائے, تو میرا اندر سے سب کانشیسلی میں بڑے یقین کے ساتھ دعا کر رہی ہوتی تھی کہ یہ ہوگا.
لیکن میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی اس چیز کو. تو میرا وہ جو یقین تھا اللہ تعالیٰ میں, وہ چیزیں ہو رہی تھیں, مجھے اس کا وہ آؤٹ کم مل رہا تھا. تو میں نے ریئلائز کیا, میں روتے روتے گئی وردہ کے پاس, میں نے کہا وردا مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے. کہتے چلو تم مجھ سے آج پوچھنا, تمہیں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تمہارے, میرا قدر پہ بڑا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھا, پری ڈیسٹینیشن پہ اور اس سب پہ. تو میں نے اس سے اس پہ میں نے کہا مجھے بتاؤ. اس نے مجھے 2-3 الگ الگ لیکچر کے ریفرنسز دیے, مجھے کچھ باتیں سنائی. میں رات کو جا کے گھر میں بیٹھ کر کے میں نے رات کو سنا, اور آپ یقین نہیں کرو کہ مجھے پہلے وہ چیز کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں نے اتنی دفعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی, میرے دماغ میں نہ کوئی اس کے کانٹریری, کوئی اس کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے سوال آ جاتا تھا. اس دن نہیں آیا, اور مجھے ایکچولی سمجھ میں آ گیا, اور مجھے دلی تسلی ہو گئی. اور پھر میں اس جرنی پہ چلے گئی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ پتہ ہے مطلب یہ دیکھنے کے بعد آبویسلی بولیں, ٹرول کریں کہ یار تو خود ایکٹریس ہے, ایسے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہے انٹرویو میں بھی, تو یہ کیا باتیں کر رہی ہے کہ میں اللہ میاں سے بڑی قریب ہوں, یا میری ایک ایسی جرنی تھی یا ہوا تھا. تو پتہ ہے آپ کو کسی تو قلب کی بات ہے, پتہ ہے آپ کسی کو صحیح غلط نہیں بول سکتے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ جج نہیں کر سکتے کسی کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کتنے صرف 5 چیزیں آپ نے یہ مین فالو کر لی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کور کر لیا ہے یا حجاب پہن لیا ہے, تو آپ بہت اچھے مسلمان ہو, اور یہ دوسرا انسان اپنے آپ کو اگر نہیں کور کر رہا تو وہ آپ سے نہیں, ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 10 چیزیں آپ سے زیادہ وہ والی کر رہا ہو جو ایک بہتر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. آئی ایم ناٹ ججنگ اینی بڈی, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو لوگ حجاب پہنتے ہیں اپنے آپ کو کور کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے, اور جو نہیں کرتے وہ, ہر کسی کا اپنا پاتھ ہوتا ہے, اپنی جرنی ہوتی ہے, اپنے ایکسپوجر کے حساب سے ہوتی ہے, اور اپنے لائف چوائسیز کے حساب سے ہوتی ہے. تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طریقے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو میرا ایک کنیکشن یہ تھا کہ تو یہ لائف چینجنگ تھا. یہ پوری اسٹوری آپ کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے ساری زندگی وہ جو اپنی ڈپریشن کو یا اپنی انزائٹی کو یا اپنے اندر جو میرے کمپلیکسز تھے, انسیکیورٹیز, ان چیزوں کو بیٹل کرنے کے لیے جو میں نے ادھر ادھر سے ہیلپ ڈھونڈنے کی کوشش کی, وہ ایکچولی توکل میں تھی. وہ ایکچولی ٹو بلیو ان اللہ. وہ جو میرا اب ایک اللہ تعالیٰ میں بلیف ہے نا کہ میں نے ایک چیز, مجھے پتہ ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے تو میرے ساتھ صحیح ہوگا. ابھی شاید نہ ہو, امیجیٹلی نہیں ہو, مجھے نہیں سمجھ میں آئے, لیکن دیر از اے پاتھ فار می وچ آپ کی ڈفرینٹ آپ چوز کرتے ہو نا اپنی زندگی میں, آپ اپنے چوائسیز سے یو آر what you are today because of your own choices. But if you are doing the right things نا, اللہ تعالیٰ will make you choose the right path. آپ کی اگر 10 ڈفرینٹ ڈیسٹنیز ہیں نا, آپ نے یہ والا پاتھ چوز کیا تو آپ کی فلانی ڈیسٹنی ہو جائے گی, یہ والا آپ نے ایکشن کرنا چوز کیا تو آپ کسی اور ڈیسٹنی پہ چلو گے. لیکن اگر آپ اپنی نیت صاف رکھ کے اور اپنے دل میں یہ رکھ کے نا کہ میں نے یہ جو میں چوائس کر رہی ہوں اس میں مجھے یہ پتہ ہے کہ کوئی ہرٹ نہیں ہوگا, یا میں کسی کو نہیں کروں گی, یا کسی کا نقصان نہیں ہوگا, یا میں کچھ غلط نہیں کر رہی, تو جب آپ وہ چیز اپنے دماغ میں رکھ کے چوز کرو گے نا تو آٹومیٹکلی ہی ول میک اٹ رائٹ فار یو, اور ہی ول سم ہاؤ میک یو چوز دا رائٹ path. تو آج کہاں کھڑے ہو آپ؟ تو آج میں آئی ایم اے ویری کنٹینٹ پرسن, ویری اسٹیبل, ویری ہیپی اینڈ ویری مجھے اور کوئی نہیں چاہیے, مجھے اور کسی مطلب obviously I love my family, they are always there for me, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود کے لیے مکمل ہوں, اور میرا جو بھروسہ ہے, میرا جو یقین ہے وہ اس چیز میں ہے کہ if I am doing right, if I'm not hurting anybody, اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا, اسپیشلی جان کے انجانے میں ہو گیا تو جیسے ریئلائز ہوا تو اس چیز کو صحیح کرنا, تو اللہ تعالیٰ will be there for me. So for me, my trust lies in him the most right now, and I'm happy with that. میرا صبر جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہو گیا. پہلے میں بہت بے صبری تھی, بہت امپیشنٹ, بہت زیادہ. تو آئی تھنک میری جو پوری ایک جرنی تھی نا واپس اس چیز میں آئی نہیں, میں تو بڑا اس چیز کو انجوائے کرتی ہوں کہ میں اس فیز میں گئی, استغفر اللہ گئی, لیکن اچھی بات ہے گئی, کیونکہ جب میں اس فیز سے نکل کے واپس اس فیز میں آئی نا تو میں جو پہلے ایک پریکٹسنگ مسلم تھی اس سے بہت بہتر اب ہوئی, کیونکہ اب میں نے چیزوں کو سمجھا, جانا. آئی تھنک حضرت علی کا قول ہے کہ نیور انہیرٹ